Assalamu alaikum dear students, welcome once again in my channel Faizan Hassan Biology Online. I am Dr. Faizan Hassan. Today we are going to discussing about the career in biology part 4. The two topics that we are going to cover right now is forestry and biotechnology. آج میں آپ کو بایوٹیکنالوجی اور فورسٹری کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ بایوٹیکنالوجی کس چیز کا نام ہے اور یہ کس حد تک آج کے اس دور میں ایک جدید ترین فیلڈ بن چکی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مدر آف آل سائنسز بھی ہے، یعنی تمام جتنے بھی طرح کے بایولوجی کی فیلڈز ہیں ان سب کو جو ہے ان سب کے ساتھ یہ بلانگ کرتی ہے۔ اور آج اب جتنی بھی طرح کی میڈیکل سے ریلیٹڈ، فوڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ، کسی بھی اور طرح کی بایولوجی سے ریلیٹڈ فیلڈ میں اگر آپ ترقی دیکھ رہے ہیں یا اس میں جدت دیکھ رہے ہیں تو وہ بایوٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے۔ سیکنڈ، ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ فیلڈ جو ہونے جا رہی ہے وہ ہے فورسٹری۔ تو فورسٹری جو ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں، یعنی کہ نام سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ فورسٹ کے ریلیٹڈ ہے، تو فورسٹ کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہمارے کسی بھی انوائرمنٹ کا، ہماری جو ارتھ ہے، پلینٹ ہے، اس کے اندر ان کا ایک کتنا خاص حد تک اہم کردار ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے ان دو ٹاپکس میں فورسٹری کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور بایوٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، اور کچھ ایڈیشنل انفارمیشنز ہوں گی، کچھ ایسی اور باتیں بھی ہوں گی جو میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ان دونوں فیلڈز کے بارے میں جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو سکے۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ اسے اینڈ تک نہیں دیکھیں گے، اسے نہیں سنیں گے، تو مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی اسٹوڈنٹس، آپ کو جو ہے وہ چیزیں صحیح طرح سے کلیئر نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ جو ہے آپ کے لیے جو چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں اس پہ بہت ایفرٹ ہوتی ہے اور ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، تو کائنڈلی آپ اسے ایٹ لیسٹ اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ آج ہم آبجیکٹیوز جو ہمارے جو ہوں گے وہ ہے کیریئر ان بایولوجی پارٹ 4 میں ہم جن چیزوں کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، فورسٹری اور بایوٹیکنالوجی۔ تو اب تک جو ہم کور کر چکے ہیں اس میں میڈیسن سرجری بھی ہے، فشریز ہے، ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری، ہارٹیکلچر، فارمنگ، ان سب چیزوں کو ہم کور کر چکے ہیں۔ تو آج ہمارے جو لاسٹ فائنل ٹاپکس ہونے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس فورسٹری اور بایو ٹیکنالوجی ہیں۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والے تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں اور نئی ویڈیوز اور نئی معلومات اور انفارمیشنز آپ تک پہنچ سکیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کی جا سکے۔ تو یہ آپ کی ایک محبت ہوتی ہے، اگر آپ اس چیز کو جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں، آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اپریسیشن ہوتی ہے، ایک آپ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سو پلیز ڈو دس، ڈو سبسکرائب اینڈ ڈو پریس دا بیل آئیکن۔ سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو آور ٹاپک۔ تو جیسے بھی میں نے بات کی کہ ہم میڈیسن اینڈ سرجری کو بھی کلیئر کر چکے ہیں، ایگریکلچر کو بھی کلیئر کر چکے ہیں، اس کے بعد ہارٹیکلچر کو کلیئر کر چکے ہیں، فارمنگ کو کلیئر کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم اینیمل ہسبینڈری کو ڈیل کر چکے ہیں، اور ایگریکلچر۔ تو ہمارے آج کے جو ٹاپک ہونے جا رہے ہیں وہ فورسٹری اور بایوٹیکنالوجی ہے۔ تو اب ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے فورسٹری۔ فورسٹری بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ڈیولپمنٹ آف فورسٹ، یعنی جنگلات کو لگانا۔ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی انوائرمنٹ کے لیے، ماحول کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ جنگلات ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کے ماحولیاتی لحاظ سے، اس کی خوراک کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ اس کی معاشی لحاظ سے بھی۔ تو ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کسی بھی دنیا کا، کسی بھی ملک کا جو 25% جو رقبہ ہوتا ہے وہ جنگلات پر کنسسٹ ہونا چاہیے، جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بھی کنٹری ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یا آسٹریلیا ہے، یا امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یعنی اس ملک کا جتنا ٹوٹل ایریا ہے نا، اس پورے ایریے میں سے 25% جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ریشو ہے یہ 5 سے 7% تک رہ چکی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال جو طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، اور جو ہمارا بہت زیادہ زرعی زمینوں کا اور ہمارے جو دریاؤں میں جو بوچھار آ جاتی ہے، بہت زیادہ طوفان آ جاتا ہے اور ہمارے زرعی رقبے، گھروں اور جانوروں کو بہا کے لے جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس جنگلات کی کمی ہے۔
اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور سردیوں کی شدت میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جنگلات کا نہ ہونا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، ڈرنکنگ واٹر ہے، اس کی ریشو میں بہت تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے اور ہمارے پاس جو ذخائر ہیں پانی کے وہ بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھنا تو پسند کرتے ہیں لیکن ان درختوں کو لگانا پسند نہیں کرتے. ایون کہ ہماری حکومتی ادارے جو ہیں، جو محکمہ جنگلات سے ریلیٹڈ ہے، ان کے اندر بہت زیادہ حد تک کرپشن آ چکی ہے کہ وہ لوگ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی جیبوں کو بھرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کیا کرتے ہیں کہ جی درختوں کو اور اچھی قسم کے نایاب قسم کی درختوں اور ان کو سیل کر دیتے ہیں، ان کو کاٹ کے ان کی لکڑی کو بیچ دیتے ہیں انلیگل طریقے سے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے یہاں پر چلتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لاسز ہو رہے ہیں. ہمارے انوائرمنٹ میں پرابلمز آ رہی ہیں، پولوشن کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور فریش ایئر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، سانس کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایٹماسفیئر میں اوزون کی لیئر میں کمی آتی چلی جا رہی ہے. تو بیشتر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم انٹروڈکشن کی طرف اب چلتے ہیں. خیر، فارسٹری کے اندر جو ماہرین ہوتے ہیں وہ لک آفٹر کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں نیچرل فارسٹ کی، یعنی جو قدرتی جنگلات اللہ پاک نے جو ایک ملک کو حسن بخشنے کے لیے پہلے سے وہاں پر موجود رکھے ہوتے ہیں. اینڈ ایڈوائسز ٹو گورنمنٹ، اور حکومت کو جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ لگائیں اور گرو کریں آرٹیفیشل فارسٹ، یعنی جو مصنوعی جنگلات ہے. اگر میں مصنوعی جنگلات کی مثال دوں آپ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ڈیئر ویورس، جیسے ہمارے پاس یہ جو ہے چھانگا مانگا کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل فارسٹ ہے. جو ہمارا جنگل ہے چھانگا مانگا، یہ آرٹیفیشل فارسٹ ہے. اسی طرح سے چیچا وطنی کے اندر ہمارے ایریا جو ہے پاکستان میں ساہیوال کے سے آگے، تو یہاں پر بھی مطلب جو ہے وہ ایک مصنوعی جنگل موجود ہے. اسی طرح سے اگر آپ کبھی رانا ریزورٹ گئے ہوں تو وہ جو ریزورٹ بنا ہوا ہے وہاں پر جو سارا جنگل انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے ایک بہت بڑے پیمانے پر، دیٹ از آلسو آ آرٹیفیشل فارسٹ. تو ماہرین جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنگلات کی طرف لائیں. اگر میں آپ کے ساتھ ایک پرسنلی اپنی ایک چیز شیئر کروں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں خود مطلب ایک اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اس زمانے میں ہمارے دور میں جو ہے نا وہ شجر کاری ہوا کرتی تھی. یعنی اس میں کیا ہوتا تھا کہ اسکول، کالجز اور حکومتی ادارے، سارے ادارے جو تھے وہ پودے لگاتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تقریباً پچھلے کوئی 10-12 سال سے میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. ہاں، یہ پچھلے 1-2 سال سے یہ چیزیں سامنے میں آئی ہیں کہ گورنمنٹ نے اس چیز پہ انیشیٹو لیا ہے اور اس چیز پر توجہ دی ہے کہ ہمیں درختوں کی طرف بھی آنا چاہیے، پودوں کو لگانا چاہیے. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ تھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بہاف پہ بھی، نہ کہ حکومت کی بہاف پہ بھی. اگر ہم اس نیکی کو کر سکتے ہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک ایڈیشنل انفارمیشن کچھ پٹ کرنا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا کہ جنگلات ہمیں ہیبیٹیٹ فراہم کرتے. دیکھیں ہیبیٹیٹ کس طرح سے دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک جنگل ہے یا جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی گھونسلہ بنا کر کوئی جاندار یا پرندہ رہ رہا ہے تو وہ اس کا گھر ہوگا. جنگلات سے ہمیں خوراک بھی حاصل ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ادویات والے جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں جنگلات سے حاصل ہوتے ہیں. ٹمبر کے لیے، یعنی ہم مطلب اس کو اپنے تعمیراتی سامان کے لیے کھڑکیاں، دروازے اور فرنیچر وغیرہ کو بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. زمین کے کٹاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں اور آکسیجن کا باعث بنتے ہیں. دنیا میں ایک سب سے بڑا جنگل جو ہے جسے ایمیزون کہا جاتا ہے، آپ بلیو کریں کہ دنیا کی تقریباً 50 سے 60% آکسیجن جو ہے وہ اس اکیلے ایک جنگل سے پیدا ہو رہی ہے. پوری دنیا کی 50 سے 60% آکسیجن ایمیزون سے پیدا ہو رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جنگلات کی کس حد تک اہمیت ہے. سو ہاؤ ٹو بیکم فارسٹری، ہم فارسٹری کیسے بن سکتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ کیسے بن سکتے ہیں، اس فیلڈ میں کیسے جا سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بہت سارے پروفیشنل کورسز کروائے جا رہے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز کروا رہی ہیں فارسٹری کی. آپ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن یعنی FSc کے بعد اور بیچلر یعنی BSc کے بعد زولوجی اور باٹنی کے ساتھ اس شعبے کو اپنا سکتے ہیں، اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. سو میرا ایک میسیج ہے کہ درخت لگائیں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والی
نسلوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے سرزمین کے لیے اور اپنے ماحول کو بہتر بنائیں, خوشگوار بنائیں اور ٹھنڈا بنائیں. تو آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ایک اور ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ فیلڈ بایو ٹیکنالوجی. تو بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا وقت لوں گا اور اس میں ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیں, سپوز کریں کہ جی میں آپ کو ایک اور سلائیڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو میں ایگزامپل سے سمجھا سکوں. لیٹ سپوز کریں کہ جی ایک پرسن ہے اے, علی, یہ ایک پرسن ہے. ایک پرسن ہے احمد. اچھا, اب علی کے پاس جو ہے وہ کچھ خاص قسم کی سکلز ہیں کہ وہ پورٹریٹس بڑی اچھی بنا سکتا ہے, تصویریں بڑی اچھی بناتا ہے, پینٹنگ بہت اچھی کر لیتا ہے. علی کے پاس یہ ایبلٹی ہے. احمد جو ہے وہ علی سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے ایک اچھی سی پینٹنگ بنا سکتے ہو؟ علی کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی, میں اس پینٹنگ کو آپ کے لیے بنا دوں گا. اب علی نے کیا کیا کہ محنت کی, پینٹنگ بنائی اور بنا کر احمد کو دے دی. اب آپ مجھے بتائیں, ذرا سوچیں کہ پینٹنگ علی نے بنائی, ایفرٹ علی نے کی, لیکن کس کے لیے کی؟ احمد کے لیے کی. اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ احمد کو ہوا. تو احمد نے علی کی صلاحیتوں کو, ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے یا کرواتے ہوئے علی سے پینٹنگ بنوائی اپنے فائدے کے لیے. سیم اسی طرح سے ہماری ڈیلی لائف میں, ہمارے گھروں کے اندر بھی بایو ٹیکنالوجی کا پروسیس ہو رہا ہے اور پچھلے ہزاروں سالوں سے ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. دیکھیں, ہماری روزمرہ کی لائف میں بہت ساری ایسی پلیسز ہیں, بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر انسان کی جو کہہ لیں کہ بس ہو جاتی ہے, وہاں سے بایو ٹیکنالوجی کا آغاز ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں دہی بناتے ہیں. اب دہی کو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے دودھ کو پہلے تھوڑا سا گرم کرتے ہیں, اور پھر جو ایک آدھ دن پہلے کی جو دہی ہوتی ہے, جسے آپ کہتے ہیں جی جاگ لگانا, وہ تھوڑے سے نیم گرم دودھ کے اندر ہم وہ ایک آدھ چمچ جو ہے وہ اس میں ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھانپ کے کور کر کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ جو دہی ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. وہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں دہی کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں, کیا یہ دہی آپ نے بنائی یا بیکٹیریا نے؟ بالکل یہ بیکٹیریا نے بنائی, کیونکہ دیکھیں نا, ہم نے تو صرف اس دہی کو اٹھا کے بس دودھ میں ڈالا اور حل کر کے رکھ دیا. اب اگلا جو کام تھا, جو اس دہی کے اندر موجود بیکٹیریا تھے, وہ تو انہوں نے کیا نا, جو ملک کے ساتھ ریئیکشن کر کے اس کو دہی میں کنورٹ کیا. سو دس از کالڈ بایو ٹیکنالوجی. یعنی اس میں ہم نے مائکرو آرگنزمز, یعنی جیسے بیکٹیریا ہے, اس کی ایبلٹیز کا استعمال کرتے ہوئے, اس کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا, اپنے لیے دہی بنوائی, اپنے لیے فوڈ آئٹم تیار کی. اب آپ مجھے بتائیں, سرکہ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے, کئی ہزاروں سالوں سے تیار ہو رہا ہے. پنیر ہم جو کھاتے ہیں وہ کئی ہزاروں سالوں سے تیار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے شراب جو پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے, یہ پچھلے کئی ہزار سالوں سے بن رہی ہے. دہی ہزار سالوں سے بن رہا ہے. تو یہ سارے وہ پروسیسز ہیں جنہیں ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اور ان میں سے کچھ پروسیسز آج ہمارے گھروں میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم ہچکچاتے ہیں انہیں بایو ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہوئے. اب جو لفظ بایو ٹیکنالوجی ہے نا, اس کا جو کنسیپٹ ہے بیٹا, یہ بہت پرانا ہے. لیکن کنسیپٹ بہت پرانا ہے, لیکن یہ فیلڈ جو ہے وہ, اس کی جو ٹرم ہے, جو بایو ٹیکنالوجی کا جو لفظ ہے, وہ نیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے اصول کو پچھلے کئی ہزار سالوں سے استعمال کیا آتا جا رہا ہے, لیکن اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ آج کے اس دور میں دیا گیا ہے. تو بایو ٹیکنالوجی ایک ایسی واسٹ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ ایگریکلچر کی فیلڈ کو بھی ٹچ کرتی ہے, کریمنالوجی کو بھی ٹچ کرتی ہے, جینیٹک انجینئرنگ, میڈیکل سائنسز, اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیزیز مینجمنٹ ہے یا ڈیزیز کنٹرول ہے, یا اس کے علاوہ آپ کی جو فورینسک لیبز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کریمنلز کو پکڑا جاتا ہے اور قاتل یا کا پتہ لگایا جاتا ہے. انوائرمنٹل سائنسز ہو گئی, کلینکل ریسرچز ہو گئی, بے شمار فیلڈز کو ٹچ کرتی ہے. یعنی ایک بایو ٹیکنالوجسٹ کہنے کو یوں ہے کہ جس نے بایو ٹیکنالوجی کی ہے,
وہ میڈیسن انڈسٹری میں جا سکتا ہے, وہ ایگریکلچر انڈسٹری میں جا سکتا ہے, وہ پولٹری انڈسٹری میں جا سکتا ہے, وہ فشریز میں جا سکتا ہے, وہ پیراسائٹولوجی میں جا سکتا ہے, وہ فورینسک میڈیسنز میں جا سکتا ہے, بایو کیمسٹری میں جا سکتا ہے, مائکرو بایولوجی میں جا سکتا ہے, جینیٹک انجینئرنگ میں جا سکتا ہے, میڈیسن انڈسٹریز میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو کمپنیز ویکسینز تیار کرتی ہیں, انسولینز بناتی ہیں, ان ساری چیزوں کے اندر جا سکتا ہے بایو ٹیکنالوجسٹ. تو میں آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کرتا چلا جاؤں. جو امریکن بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ اس بات کا بڑے بہادری کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ جو ہم ہیں, جو بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں, ہم لوگ ہیں, ہم اپنی مرضی سے کسی بھی انسان کو ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, ریسرچ سائنٹسٹ, ایگریکلچرلسٹ, لائر, چور, ڈاکو, کچھ بھی بنانا چاہے ہم بنا سکتے ہیں. تو امریکن بایو ٹیکنالوجسٹ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, اور میں آپ سے یہ کہوں گا, ایک میرے جو اسٹوڈنٹس اور جو ویورز اس بات کو سن رہے ہیں, ہمارے پاس یہاں پر آج کے اس دور میں صرف بایولوجی FSC کے بعد جسٹ یہی ایک فیلڈ رہ جاتی کہ جسٹ ہم میڈیکل کریں, MBBS کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج, میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا, اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں کے اندر میڈیکل فیلڈ کی فیلڈ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ, ڈاکٹری کی فیلڈ کولیپس کر جائے گی, بہت تیزی کے ساتھ کولیپس کر جائے گی. دنیا اس وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, اور میں آپ سارے اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ کی طرف آ جائیں. آج وقت ہے, سیکھ لیں, کر لیں, لرن کر لیں. کل کو آنے والے وقت میں آپ اس چیز کا لائف ٹائم فروٹ حاصل کر سکیں گے. آج کے ہمارے اسٹوڈنٹس اس حوالے سے بڑا پریشان رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس فیلڈ میں جائیں, کہاں جائیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں, ایک دوست کے ناطے ایک آپ کو کہہ لیں کہ ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں کہ بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آئیے, اور اس کے بعد آپ کسی بھی دنیا کی جہاں کی بایولوجی سے ریلیٹڈ کسی بھی شعبے میں جا سکتے ہیں, چاہے وہ خوراک سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے, وہ فورینسک میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے. جتنے بھی یہ تمام یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں, نیچے آپ کو اسکوپس کے اندر جو نظر آ رہی ہیں, ساری چیزوں کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. تو مائی ڈیئر ویورز, اس چیز کی طرف آ جائیے, اس چیز کو اڈاپٹ کر لیجئے, اس چیز کو لرن کر لیجئے, پریکٹیکلی اپنا لیجئے. آنے والا وقت اور کل آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ کچھ امپورٹنس تھی, میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اٹ از دا لیٹسٹ پروفیشن ان دا فیلڈ آف بایولوجی. بایو ٹیکنالوجسٹ اسٹڈی اینڈ ورک فار دا پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹس تھرو مائکرو آرگنزم. کہ یہ ایک جدید شعبہ ہے بایولوجی کا, اور بایو ٹیکنالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں فائدہ مند چیزیں حاصل کروانے کے لیے مائکرو آرگنزمس کا استعمال کر کے. تو اب میں آپ کے سامنے اسکوپ کو رکھنے جا رہا ہوں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی کلینکل ریسرچ, میڈیکل سائنسز, انوائرمنٹل سائنسز, اینیمل سائنسز, فارماسیوٹیکل کمپنیز, مائکرو بایولوجی, کوالٹی کنٹرول, بایو کیمسٹری, بایو اسٹیٹسٹک, فورینسک سائنسز, ٹاکسیکولوجی, پیتھولوجی, ان ساری فیلڈس کو یہ جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے. اور ایک اس کی بڑے مزے کی فیلڈ ہے جینیٹک انجینئرنگ, اس کو بھی یہ ریلیٹ کرتی ہے. تو فردر اب آپ اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں, بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو آفر کرتی ہیں بایو ٹیکنالوجی کے کورسز کو. آپ FSC کے بعد BS بایو ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں. بیچلر لیول BSc اگر آپ نے کر رکھی ہے باٹنی یا زولوجی میں, تو تب بھی آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں, آگے MSc بایو ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں, اور MPhil اور PhD بھی آگے کر سکتے ہیں, اور ریسرچ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر اینڈ ہوا. کسی قسم کی کوئی کوسچن ہو, کوئی کچھ ہو, تو ضرور آپ جو ہے وہ شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. تو اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.